السلام علیکم، میں ہوں راشد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پاکستان۔ دوستو، ویسے تو مسلم لیگ نون شریف خاندان خود کو پاکستان میں سویلین بالادستی کا چیمپئن کہتا ہے، لیکن ہم اس ویڈیو میں جائزہ لیں گے کہ کب شریف خاندان نے عوام کو سویلین بالادستی کے نام پر سڑکوں پر نکالا اور خود پچھلے دروازے سے ایگریمنٹ کر کے پاکستان سے بھاگ نکلے اور یوں بظاہر سول سپریمیسین کے چیمپئن ہی پاکستان کی جمہوریت کو سولی پر چڑھاتے نظر آئے۔ ویسے تو سب ہی جانتے ہیں کہ نواز شریف کو ضیاء الحق اور جنرل جیلانی کی نرسری سے کاشت کیا گیا اور پھر یہ سیاست میں داخل ہو کر پنجاب سے اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہوئے ایوان بالا تک پہنچ گیا۔ لیکن یہی نواز شریف جب مشرف کے مارشل لا کا شکار ہوا تو مرحومہ کلثوم نواز نے ڈیموکریسی کے نام پر پاکستانی عوام کو سڑکوں پر نکالا۔ جب عوام سڑکوں پر آئی، مشرف کے خلاف احتجاج شروع ہوئے تو نواز شریف نے چند دن جیل میں گزارنے کے بعد مشرف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، عوام کو سڑکوں پر چھوڑ کر پاکستان سے بھاگ نکلے۔ نواز شریف نے ایک ایگریمنٹ کیا اپنی فیملی کا اور سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ 10 سال تک عوام سے جھوٹ بولتے رہے کہ مجھے زبردستی نکالا گیا تھا، اس میں میری رضامندی شامل نہیں تھی، میں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا۔ لیکن اسکرین پر چلتا ہوا ایگریمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نواز شریف نے پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا اور اب باہر جا کر بیٹھ گئے۔ عوام یہاں سڑکوں پر سول سپریمیسی کے نعرے مارتی رہی اور نواز شریف اپنے خاندان کے ساتھ سعودی عرب پہنچ چکا تھا، اور جب دوبارہ حالات سازگار ہوئے تو واپس آیا اور 2013 میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنا اور چند سال کے بعد ہی پاناما پیپرز کا شکار ہوا اور یوں ایک مرتبہ پھر عدالت سے سزا پانے کے بعد وزارت عظمیٰ سے نواز شریف کو ہاتھ دھونا پڑا۔ جیسے ہی نواز شریف کو سزا ہوئی تو ایک مرتبہ پھر نواز شریف کو سول سپریمیسی یاد آ گئی، عوام کو لے کر سڑکوں پر نکلے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا دیا۔ کچھ ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر پی ٹی آئی کی حکومت بننے کے بعد نواز شریف کو جیل کی ہوائیں کھانی پڑی۔ چند دن جیل میں رہنے کے بعد نواز شریف کے پلیٹلیٹس گر گئے، ڈرامائی انداز میں صحت کا مسئلہ بنا کر پاکستان سے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے اسمبلی میں ووٹ دینا اس معاہدے کا حصہ تھا اور یوں پاکستان کو چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر نواز شریف لندن پہنچ گئے۔ لیکن اس بار نواز شریف نے اپنی بیٹی کو پاکستان میں چھوڑا، جس نے سڑکوں پر یہ نعرہ لگایا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت بھی ہوگی۔ کھل کر فوج کے خلاف نعرے لگائے گئے، باجوہ کتا ہائے ہائے کے نعرے لگے۔ نواز شریف نے جنرل باجوہ کا نام دے کر کہا کہ اس نے جمہوریت کے اوپر شب خون مارا ہے، میری جنگ عمران خان سے نہیں، میری جنگ اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ اسی طرح مریم نواز نے جنرل فیض کا نام لے کر ان کے اوپر الزامات لگائے۔ آپ یہ چند کلپس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ بیل نہ ملے تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے، انہی کا چلایا ہوا ہے، یہ سزا بھی انہی کے ایما پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے، اس لیے میرا یہ مقدمہ بالکل سٹینڈ نہیں کرتا۔ اور میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ جو پاناما بینچ کے ججز تھے، اس تک نواز شریف پی ڈی ایم تمام جماعتوں کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے تھا۔ ان کے نزدیک جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو تھے، انہوں نے ان کی جمہوریت کے اوپر شب خون مارا ہے اور یہ ان کو کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے۔ لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ ستمبر کے آغاز میں اچانک سے اسٹیبلشمنٹ پیاری ہو جاتی ہے، ڈیموکریسی کے سارے چیمپئن اکٹھے ہو جاتے ہیں، سول سپریمیسی کا نعرہ گم ہو جاتا ہے اور سب اکٹھے مل جاتے ہیں، منڈیاں لگتی ہیں اور یوں وزیراعظم عمران خان کا اقتدار لپیٹ دیا جاتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیرونی ممالک کے عناصر کی جانب سے ایک مداخلت ہوئی یا ایک سازش ہوئی جس کے ذریعے میری حکومت کو لپیٹا جا رہا ہے۔ لیکن شریف خاندان یہ بھول گیا کہ ان کا مقابلہ تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ تھا، نہ کہ عمران خان کے ساتھ۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کو گرانے میں جمہوری پارٹیوں نے کردار ادا کیا اور یوں ایک مرتبہ پھر پاکستان کا وزیر اعظم اپنا دورانیہ مکمل کرنے میں
ناکام رہا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریف خاندان اب جب وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو کیا یہ ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ جو پچھلے 4 سال سے پاکستان کی عوام کو سویلین بالادستی، ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہوئے بیوقوف بناتے رہے، آج وہ جنرل فیس اور جنرل باجوہ کو ڈسمس کریں، ان کو کھڑا کریں، ان کا احتساب کریں کہ انہوں نے کس طرح نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنائے اور کس طرح انہوں نے مریم نواز کے خلاف کیس بنائے، یا پھر اخلاقی برتری کا ثبوت دیتے ہوئے قوم سے معافی مانگیں کہ ہم نے صرف اور صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے مزاحمت کی تھی تاکہ ہمارے ساتھ مفاہمت ہو سکے۔ اب یہ سوال شریف خاندان کے ان سپورٹرز کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ 4 سال تک آپ فوج کو گالیاں دیتے رہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے رہے، آپ جنرل باجوہ کا نام لے کر گالیاں دیتے رہے، آپ جنرل فیس کا نام لے کر گالیاں دیتے رہے۔ اب جب آپ اقتدار میں ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، تو آپ ان کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ بوٹ کو عزت دو پر آ کر ختم ہو چکا ہے، اور یا پھر یہ صرف محض نعرے تھے عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اور عوام کو فوج کے خلاف کرنے کے لیے۔ زیادہ اگر ڈیپلی یا گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک شریف خاندان سب سے زیادہ سہولت کار رہی اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ جب بھی اقتدار میں رہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پر پاور کرتے رہے، طاقتور کرتے رہے، اور جیسے ہی یہ اقتدار سے باہر نکلتے ہیں پھر ان کو یاد آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جی وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ یہ چورن یہ کب تک پاکستان کے اندر بکتا رہے گا؟ جب تک آپ اقتدار میں ہیں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ اقتدار میں نہیں تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں۔ یا پھر شریف خاندان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اس کا سپورٹر ذہنی طور پر اتنا مفلوج ہو چکا ہے کہ وہ سوال نہیں کرے گا، وہ صرف سر تسلیم ہم کرے گا، جی سر کرے گا، یس سر کرے گا، اور جو وہ کہیں گے وہ کرتے رہیں گے۔ آپ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ ہر دفعہ سول سپریمیسی کا نعرہ لگانا اور پھر موقع ملتے ہی سول سپریمیسی کو پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھ کر فوج کے جوتوں کے ساتھ چپک جانا یہ شریف خاندان کب تک کرتا رہے گا اور کب تک پاکستانی عوام اس کے اوپر